برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ یہ چینل ہمارا جو ہے، اس میں ہم نے سیاست کو بہت دور کر دیا تھا۔ یہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس پر تھا۔ تو ابھی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے ایک نیا سبجیکٹ، جو کہ لوگوں کی بہت فرمائشیں آتی تھی کہ جی آپ سیاست سے تو ہماری پوری زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہیں، تو یہ جتنے سیاسی عمل ہیں، سیاستدانوں کے عمل ہیں، ان کی قانون سازی سے، لیجسلیشن سے جو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، وہ عوام کو تو اس سے کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، تو آپ اس پر سیاست پر بھی بات کیجئے۔ تو ہم نے ایک اور اپنا ٹاپک اس میں ایڈ کیا جس کا نام میں نے رکھا مقدمہ۔ یہ مقدمہ قائم ہوگا عوام کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر جو تمام تر لیجسلیشن اور ایگزیکیوشن کے ذمہ دار ہیں اس لیجسلیشن کا۔ میں شروع کرتی ہوں محترمہ مریم نواز سے، جن کو ان کے والد نے چیف منسٹر پنجاب تو ضرور بنا دیا ہے، گو کہ وہ اس اہلیت کی حامل نہیں ہے۔ چونکہ ہر عورت یہاں بے نظیر بننے کا خواب دیکھتی ہے، وہ بے نظیر نہیں بن سکتی۔ بے نظیر بننے کے لیے آپ کو اتنی لمبی اسٹرگل ہے ان خاتون کی۔ باپ پھانسی چڑھتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھا 26 برس کی عمر میں جب وہ آتی ہے، اپنے ایک بھائی کو پیرس میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور دوسرے کو کراچی میں، اس وقت جب وہ خود پرائم منسٹر ہے، وہ کتنی بے بس ہے کہ اس کے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی بے نظیر بننا آسان ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ خالی بیوٹی پارلر کو بڑی چرچے تھے، بے نظیر صاحبہ اس زمانے میں 25,000 روپے اپنی چائنیز بیوٹیشین کو دیتی تھی روزانہ، ڈیلی، ان کے میک اپ پہ اور ان کے دوسرے معاملات پر۔ اب پتہ چلا ہے کہ اس کا 10 گنا مریم نواز اپنی بیوٹیشین کو اور جو ان کے لباس کا انتخاب کرتی ہیں، پتہ نہیں مریم اورنگزیب ہیں یا کون ہیں، اس پر خرچ کرتی ہیں، اور ان کی ساری توجہ اس پر ہے کہ وہ کتنی حسین و جمیل نظر آ رہی ہیں، ان کا لباس کتنے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو محترمہ، میں آپ کے والد کی بہت عزت کرتی ہوں، میرے نزدیک مسلم لیگ نون، اور میں بات کروں گی، اور وہ بھی میں اسحاق بھائی کی ریفرنس سے کرتی ہوں۔ وہ میرے لیے کسی بھی سیاسی لیڈر سے زیادہ، کسی بھی صاحب اقتدار سے زیادہ میرے لیے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، اور انہوں نے بھائی بن کے بھی دکھایا اور ہم نے بھی بہن بن کر دکھایا ان کو۔ لیکن اس شخص کے کندھے پر پوری مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ واقعی آپ نے اپنی بیٹی جو میدان میں اتاری ہے، اس کو بے نظیر سمجھ کر، وہ بے نظیر نہیں بن سکتی۔ میاں صاحب، بہت ادب سے گزارش ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ مسلم لیگ نون تو اب بنی ہے، قاف اب بنی ہے۔ ہمیشہ سے میرے والد بھی جو ہیں مسلم لیگ کو پسند کرتے تھے کہ یہ ایک بیلنسڈ جماعت ہے، اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے دوسری مذہبی جماعتوں کی طرح، یا اس میں سیکولرزم کی وہ انتہا نہیں ہے جو ہمیں بھٹو کے پیپلز پارٹی کے سیکولرزم میں نظر آتی تھی۔ یہ ایک بیلنسڈ جماعت ہے۔ تو میاں صاحب، جب آپ نے بھٹو کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، آپ کو لوگوں نے مسترد کیا۔ اب آپ کی بیٹی اگر خود کو بے نظیر سمجھ رہی ہے، تو وہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ بے نظیر وہ نہیں بن سکتی۔ لباس کی تراش خراش اور اپنے سنگھار پر اتنا عوام کا پیسہ خرچ کر کے، کیا وہ اپنی پاکٹ سے کرتی ہیں سارا؟ نہیں۔ یہ ان کی شکل کتنے لوگ دیکھ لیں گے؟ جلسوں میں آنے والے یا اپنی آنکھیں گرم کرنے والے ان کے چہرے سے اور ان کے لباس سے وہ کتنے ہیں؟ لوگ تنگ آ گئے۔ یہ ایک تو مروسی سیاست اس طرح کی بند کی جائے کہ اہلیت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بیٹی اتار دی میدان میں۔ کیا اہلیت ہے اس عورت کی، مریم نواز کی؟ بتا سکتے ہیں آپ میاں صاحب مجھے؟ ایک اسحاق ڈار کے کندھے پر آپ کی پوری حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ فورن افیئرز دیکھیں تو وہ دیکھیں، اور ہمارے ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو جلسوں میں تقریریں کرنے کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اور وہ ڈرتے بھی ہیں بھتیجی سے۔ سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ
एक नाअहल औरत को बनाकर, उनको भी मालूम है कितना बड़ा जुल्म किया गया है उनके सूबे में। वो 2 बार चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुकी हैं और उनका काम भी लोगों को याद है, उन्होंने बहुत काम किया था। तो मियाँ साहब आपने भी काम किया था, मगर एक मोटर वे को आप कब तक रोते रहेंगे, कब तक गाते रहेंगे उसको? आपकी बेटी हरगिज हुकूमत करने की अहल नहीं है। खुदा के लिए आपकी जमात में बेतहाशा ऐसे लोग मौजूद हैं। परवेज़ रशीद साहब की मैं बात करूंगी, सेनेटर, पता नहीं अब परवेज़ भाई हैं कि नहीं है। दूसरे, मेरा तो उनसे बहुत अरसे से रब्ता मुनक़ता है। मोहम्मद अहमद हैं या मलिक अहमद साहब हैं, मैं उनको देखती हूँ। वो इकबाल क्या नाम है, जो प्लानिंग में भी रहे हैं, जिनकी वालदा की बड़ी खदमात हैं, एहसन इकबाल साहब, वो हैं। मुस्लिम लीग नून में भी बड़े बड़े काबिल लोग पड़े हुए हैं, जिनको आप चीफ मिनिस्टर पंजाब बना सकते थे, जिनकी सर्विसेज हैं, जिनके तजुर्बे हैं। ये आपने क्या शुरू किया है? खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता मियाँ साहब, भुट्टो के रास्ते पे न चले। बेनज़ीर वाली मारूसियत अगर करनी भी है तो अपनी बेटी को बेनज़ीर के लायक बनाएं, बेनज़ीर जैसी अहलियत के लायक बनाते पहले आप। खाली हाथ नचा के तकरीरें कर लेने से कोई साहिब इक़्तिदार आवाम का कोई भला नहीं कर सकता। चंद लाखों लोगों की आंखें सेक सकती हैं बस वो, और कुछ नहीं कर सकती। बेशक मेरे इन अल्फाज को किसी और ज़ुमरे में ले जाया जाएगा, लेकिन यही एक सच्ची बात है। आम लोगों के दिलों में भी है, ज़बान पे भी है, लेकिन वो कह नहीं सकते, चूँकि उनके हाथ में मीडिया नहीं है, उनके हाथ में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का भी, और अगर है भी